أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل وآل محمد وأجزل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ خیریت وبرکاتہ۔ سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی نحمد جی النواز الحمدللہ کہکشاں ٹھیک ہے. سید جی الحمدللہ البنین سما فاطمہ رضوی و تحسین فاطمہ میرا ساتھ میری آواز آ رہی ہے؟ سما فاطمہ رضوی جی اب آ رہی جی ہے. آپ تک آواز بھی آ رہی ہے، مشکل آپ نہیں انٹرنیٹ آ ہی رہی۔ جا رہی ہمیشہ بله سالم و سرحال باشید انشاءاللہ. دوستان وقت خوبی و زندگی پربرکتی و آرامی داشته باشید. ہم آج آپ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے چوتھے امام امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 25 محرم ہے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں. امام کی مظلومانہ شہادت جو 25 محرم ہے، ایک روایت کی بنا پر 12 محرم. بہرحال ایک مظلوم امام ہے کیونکہ ایک جوان کے لیے، مرد کے لیے جان دینا آسان ہے، جان دے دے گا، لیکن اس کی ماؤں بہنوں کا بازاروں میں بے مقام چادر جانا مرد کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اگر اسے آپشن دیے جائیں کہ یا تو جان دو یا ماؤں بہنوں کو اس طریقے سے مثلا بے مقام چادر کشاں ہاتھوں میں مثلا رسن باندھ کے بے مقام چادر تیار بازاروں تشہیر کیا جائے تو ایک جوان مرد غیرت مند مرد اپنی جان دینا پسند کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن ان امام کی مظلومی دیکھیے کہ امام نے اپنے بھرے گھر کو ایک دن کے اندر اجڑتے دیکھا. اپنے بھائی جناب علی اصغر جیسے 6 مہینے کے معصوم کو نہر ہوتے ہوئے دیکھا، اور اپنے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا آواز استغاثہ بلند کرتے ہوئے بھی دیکھا، شم کا کن خنجر بھی چلتے ہوئے دیکھا. لیکن سب سے سخت مرحلہ خود امام کے بقول کہ جو کربلا سے کوفہ و شام کے راستے تھے، ان راستوں میں کس طریقے سے اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو بے مقنع چادر اور نامحرموں کو ان کا نام لیتے ہوئے پکارتے ہوئے دیکھا ہوگا، کتنا صبر کیا ہوگا. اور یہ امام کچھ نہ کر سکے ہوں کیونکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں کیسی ہوتی ہیں، گلے میں خاردار توق کتنا وزنی ہوتا ہے، کبھی دیکھیے گا کہیں سرچ کر کے. اور وہ خالی نارمل توق نہیں تھا، خاردار، اس میں کیلیں نکلی ہوئی تھی، اور وہ کیلیں یوں تھا جیسے، تو وہ امام گلا بھی ایسے نہیں گھما سکتے تھے، کیلیں چبھتی تھیں. جب شہادت ہوئی تو امام باقر جب غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے تھے کہ زخموں کے نشان ہے. یا جب زندان شام سے رہائی ملی تھی تو حداد نے لوہار نے جب کاٹا تھا لوہے کو تو چیخ مار کے گر گیا تھا کہ یہ انسان زندہ کیسے ہے، اس کے گلے کی ہڈیاں چمک رہی ہیں. اس مظلومی کے عالم میں امام نے زندگی گزاری، 35 سال کربلا کے بعد کربلا پر شام کی راہوں پر ہوتے رہے. اور لہٰذا اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے، سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہوں پروردگار کسی جوان کو ایسا وقت نہ آئے جیسا امام سجاد کو وقت آیا، جیسا وقت انہوں نے دیکھا کس طریقے سے ان کے اوپر یہ گزرا ہوگا. لہٰذا پروردگار کسی جوان بھائی کو وہ دن نہ دکھائے کہ اس کی چھوٹی بہن ہو 3.5-4 سالہ نازک سی، اور وہ سوالات کرے بھیا ہم گھر کب جائیں، بھیا یہ پرندے تو گھر جاتے ہیں ہم کب جائیں گے جی، اور وہ کچھ نہ کر سکتا ہو. ایسا وقت کسی جوان پہ نہ آئے. لہٰذا ہم انہی امام مظلوم کا واسطہ دے کے پروردگار سے دعا گو ہیں پروردگار ہم سب کو کربلا کو سمجھنے، اہل بیت کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. پروردگار ان کے صدقے تمام
مومنین مؤمنات کی دلی نیک حاجات کو پورا فرمائے، حفاظت فرمائے، آفات عرضی و سماوی سے محفوظ فرمائے۔ ہماری گفتگو آج چلنی کتاب صرف مقدماتی میں چل رہی تھی فعل مضارع کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ فعل مضارع کے بارے میں بتایا تھا کہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ جی فعل ماضی کے پہلے صیغے سے۔ کس طریقے سے؟ 4 قدم اٹھانے ہوتے ہیں۔ پہلا قدم فعل ماضی کے پہلے صیغے میں علامت مضارع بڑھائیں گے، دوسرا قدم فاعل فعل کو ساکن کریں گے، تیسرا قدم عین الفعل کی حرکت کیونکہ سماعی ہوتی ہے مضارع میں بھی، لہٰذا اس کا جو باب ہے، اس کا وزن ہے، اس کو دیکھ کر اس کی حرکت دے دیں گے، اور بچہ لام الفعل اس کو ضمہ دے دیں گے، رفع دے دیں گے۔ یعنی اب یہ 4 دیکھیے، فعل ثلاثی مجرد میں ماضی میں 3 ہی تو حرف ہوتے ہیں نا، فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل، تو 3 قدم تو ان تینوں سے ریلیٹڈ ہوئے نا۔ فاعل فعل کو ساکن کریں گے، عین الفعل کی حرکت اس کے وزن کے مطابق دیں گے، لام الفعل کو رفع دیں گے۔ ایک قدم شروع میں جو ہے وہ علامت کا بڑھانے کا ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ ان قدم کو یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس اسٹیپ کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہا تھا کہ کیونکہ عین الفعل کی حرکت کے بارے میں بتایا تھا سماعی ہوتی ہے نہیں، پھر ہی بتایا تھا کہ فعل مضارع کو جو انہوں نے کہا لام الفعل کو رفع دیں گے، رفع دینے کا مطلب یہ ہے کہ علامت رفع فعل مضارع میں 2 ہیں، ایک ضمہ یعنی پیش اور ایک نون، ٹھیک ہے۔ یہ علامت رفع 5 صیغے ایسے ہیں جن میں علامت رفع، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے رفع دیں گے، آخر کو رفع دیں گے، رفع دینے کا مطلب ہے یعنی اس میں ضمہ دیں گے 5 جگہ، اور باقی جگہ رفع دینے کا مطلب یہ ہے کہ نون بڑھا دیں گے۔ کیا بڑھا دیں گے؟ نون بڑھا دیں گے، بڑھا دیں گے۔ نون اب یہ بڑھا دیں نون جو گے۔ ہے وہ 7 جگہ پہ بڑھتا ہے، اس ضمے کے بدلے نون آتا ہے، اس ضمے کے بدلے آتا ہے، اس لیے اس کو نون عوض رفع بھی کہا جاتا ہے، نون یعنی رفع کے بدلے کا نون، یا نون اعرابی بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ نون اعرابی 7 جگہ بڑھے گا، جن میں 4 جگہ یہ نون اعرابی پہ کسرہ رہے گا اور 3 جگہ پر نون اعرابی پر فتحہ رہے گا۔ وہ بتائیں کہاں پتہ کہاں؟ رہے گا۔ تو 7 جگہ پر نون اعرابی رہے گا فعل مضارع میں، اور 5 جگہ پر ضمہ، 7 اور ضمہ 5 رہے گا 12 صیغے میں اعراب رہے گا۔ صیغے کتنے ہوتے ہیں فعل میں؟ 14۔ 14۔ تو 12 صیغوں میں اعراب رہے گا، لیکن 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، اور آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، اس میں اعراب نہیں ہوتا، اس میں بنا ہوتی ہے، بنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 2 صیغے مبنی کے رہتے ہیں۔ یہ ہم پہلے ان کو لکھوا دیں کیونکہ پڑھا دیا تھا ہم نے، سمجھایا تھا، لکھنے کے اعتبار سے لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع ٹھیک ہے، لکھیں۔ اور یہ تو جانتے ہیں کہ فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں جیسے فعل ماضی کے، نہیں؟ فعل مضارع ماضی کے پہلے صیغے سے اس طرح بنتا ہے۔ نمبر 1 علامت مضارع، علامت مضارع کس کے شروع میں؟ ماضی کے پہلے صیغے کے، پڑھائیں گے
ٹھیک ہے. علامت مضارع شروع میں بڑھائیں. مثالیں میں بعد میں لکھتا ہوں ایک ساتھ، آپ جگہ چھوڑ کے رکھنا. نمبر 2 بولیے ساکن کریں گے لکھتے بھی رہیے. مثالوں کی جگہ چھوڑ کے رہیے. پھر فعل مضارع میں بھی ماضی میں تو تھی. مضارع میں بھی سماعی ہوتی ہے. سماعی یعنی سنا ہوا، جیسا انہوں نے استعمال کیا آپ سن کے ویسا استعمال کیجیے. کے مطابق اس حرکت دے گی. ایک مثال کی جگہ چھوڑ دی. چوتھا قدم لام فعل رفع دیں گے. اب دیکھیے علامت مضارع شروع میں بڑھائیں گے ماضی کے. ماضی کیا تھا؟ نصرہ. علامت مضارع بڑھائی کیا بنا؟ ینصرہ. یا نصرہ. نصرہ. یا نصرہ. جی. اب فاؤل فعل کو ساکن کریں گے. یا نصرہ تھا، فاؤل فعل نون ہے نا. وہی 4 اسٹیپ جو میں نے سمجھا کے پڑھائے تھے اس وقت. ینصرہ. اب ینصرہ تھا، عین الفعل کی باری آتی ہے. عین الفعل فعل کا سماعی، لہذا آپ نصرہ سے بنا رہے ہیں نا، تو اس کا وزن دیکھ لیجیے کیا ہے. فعل یفعل ہے. کیا ہے؟ فعل یفعل. یعنی فعل یفعل یعنی مضارع میں عین الفعل پہ کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو آپ اس کو عین الفعل کو ضمہ، اس وزن کو دیکھتے ہوئے عین الفعل کو ضمہ دے دیجیے. اب ہو گیا ینصرہ. اب ان کا لام الفعل کیا رہے ہے نا، اس کو رفع جی ہو جائے گا ینصرہ. اب یہ بن گیا. ینصرہ. ٹھیک ہے. جی اور بالکل ساتھ پھر عین الفعل کے بعد باب کے مطابق دے دیں گے. اور پھر آخر کو رفع دے دیں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی آقا. ہو گئے 4 قدم. علامت مضارع فعل ماضی کے پہلے صیغے میں بڑھائیں گے. دوسرا فاؤل فعل کو ساکن کریں گے. فاؤل فعل کو تیسرا ساکن عین کریں الفعل کی گے. حرکت باب کے مطابق کر دیں گے. چوتھا قدم لام الفعل کو رفع دے دیں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ اس دن جو لکھا تھا جی ویسے آقا. خالی مثال سے سمجھایا تھا اس طریقے سے 1 بائی 1 ایسے کیا تھا. یہ ایسے ہے نہیں ہے. بات ہوئی. لکھ لیا. علامت نہیں مضارع ابھی. 2 دن لکھوا ہی چکا تھا. مٹا دوں. نہیں آگا. جلدی کیجیے. جی آگا مٹا دیجیے. انہوں نے کہا لام الفعل کو رفع دیں گے. آخر کو رفع دیں گے.
لام الفعل کی جگہ چھوڑیں, وہ جو لکھا ہے نا لام الفعل کو رفع دیں گے, وہ لام الفعل کاٹ دیجئے, اس لیے آخر کو رفع دیں گے, آخر کو جی ہاں رفع دیں گے, آخر کو رفع دیں گے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ لام الفعل کو رفع دینے کا مطلب, مضارع کو رفع دینے کا مطلب یہ ہے کہ مضارع کو دیکھیے ایسے لکھ دیتا ہوں پہلے, فعل مضارع میں علامت رفع, علامت رفع کیا ہے, ضمہ, ضمہ یعنی پیش, پیش اور نون ضمہ نون اعرابی نون اعرابی ضمہ 5 جگہوں پر, کون کون سی 5 جگہ, پہلا صیغہ, پہلا صیغے کا نام کیا ہے, واحد مذکر غائب, واحد مذکر چوتھا واحد مؤنث واحد مؤنث غائب, ساتواں صیغہ واحد مذکر حاصل, 13واں صیغہ واحد متکلم, 14واں صیغہ جمع تو پہلے صیغے میں, چوتھے صیغے میں, ساتویں صیغے میں, ساتویں صیغے میں 13ویں صیغے میں اور 14ویں صیغے میں فعل علامت رفع کیا ہوگی, ضمہ ہوگی. ضمہ ہوگی. ٹھیک ہے, مثالیں آپ بعد میں بتاؤں گا کیسے بنی. دیکھیے ینصرو کیا ہے, ینصرو ینصرو, تنصرو, اور تنصرو, انصرو, انصرو ینصرو ننصرو. ننصرو. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیے رے کے اوپر سب میں ضمہ دکھ رہا ہے آپ کو نہیں, رے کے اوپر سب کو ضمہ دکھ رہا ہے نہیں. جی آقا دیکھیں 5 صیغے ینصرو, دیکھیے ایک ینصرو ہے اور 2 تنصرو ہیں, کیونکہ چوتھا صیغہ مضارع میں تنصرو ہے, ساتواں بھی یہی ہے تنصرو, کیونکہ دونوں کا طریقہ بنانے کا سیم ہے. ٹھیک ہے, 13واں صیغہ انصرو, 14واں صیغہ ننصرو. ننصرو. ٹھیک ہے, نون اعرابی 7 جگہوں پر, نون اعرابی اسے نون عوض رفع بھی کہا جاتا ہے, نون اعرابی کہا جاتا ہے. کتنی جگہوں پر, ابھی نون اعرابی پہ کہیں فتحہ ہوتا ہے, کہیں کسرہ ہوگا. 7 جگہوں پر, یعنی 7 صیغے, چاروں تثنیہ, چاروں تسنیہ. اب 4 تثنیہ ہوتے ہیں نا, کیسے, جی آقا بتائیے واحد کیسے, جمع کیسے تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث, مذکر اور مؤنث ہوتا ہے نا, تثنیہ مذکر جی تثنیہ مؤنث. اب آپ جانتے ہیں مذکر یا غائب ہوتا ہے یا حاضر, مؤنث بھی یا غائب ہوتا ہے یا حاضر, تو ہوگا 4, تثنیہ مذکر غائب
تسنیہ مذکر حاضر، تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث حاضر. تسنیہ مؤنث بھائی یا تو دو مرد ہیں غائب، یا دو عورتیں ہیں غائب، یا دو مرد ہیں حاضر، یا دو عورتیں ہیں حاضر. یہ تو چار تسنیہ ہوتے ہیں. چاروں تسنیہ ان جگہ پر نون کسرہ رہے گا. یہاں نون اعرابی پر کسرہ ہوگا. کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا. یہ یاد رکھنا آسان ہے کیونکہ چاروں تسنیہ میں فعل مضارع میں ایک ہے ینصرانے اور تین تنصرانے ہیں. تین ینصرانے، تین تنصرانے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے ہو بات بتائیں گے کیونکہ بنانے کا طریقہ سیم ہے. تنصرانے، ایک ینصرانے، تین تنصرانے. اس کی تسنیہ مذکر غائب. مذکر غائب. جی تسنیہ مذکر غائب جوائن. جی تسنیہ مذکر غائب میں ینصرانے آتا ہے. تسنیہ بولیے، تسنیہ مذکر غائب میں ینصرانے ہوتا ہے لیکن تسنیہ مذکر حاضر وہ تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مذکر غائب ینصرانے، لیکن تسنیہ مؤنث غائب تنصرانے، تسنیہ مذکر حاضر تنصرانے، تسنیہ مؤنث حاضر تنصرانے. ٹھیک ہے. جی آقا. اب ہے تو چاروں تسنیہ میں چار ہو گئے نون ہیں. جمع مذکر کے دونوں صیغے، جمع مذکر کے دو صیغے ہوتے ہیں. ہاں جی، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر. کل ملا کے چار ہوتے ہیں جمع کے اگر گنے تو جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، جمع مؤنث غائب. لیکن یہاں جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث. ڈیٹیل میں بھی لکھواؤں گا میں. ٹھیک ہے، واحد مؤنث حاضر. ان تین جگہ پر نون اعرابی میں کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا. نہیں ہوگا، فتحہ ہوگا. ٹھیک ہے. جمع مذکر غائب بنتا ہے ینصرونا. کیا؟ ینصرونا. جمع مذکر حاضر کا یہی سیم ہے، بنتا ہے تنصرونا. واحد مؤنث حاضر تنصرینا. تنصرینا. دیکھیں یہاں نون فتحہ ہے. کتنے ہو گئے؟ 5 4 9 10 11 12. کون سے ان کو پڑھ کے بتائیے ان میں سے کون سے مسنگ ہیں. ان میں سے پڑھ کے بتائیے کون سا مسنگ ہے. پہلا ہے دوسرا ہے ہاں جی دوسرا تسنیہ مذکر غائب ہوتا ہے. تیسرا ہے ہاں جی یہ رہا جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. چوتھا ہے ہاں یہ رہا. پانچواں ہے ہاں جی تسنیہ. چھٹا ہے نہیں ہے نہیں چھٹا نہیں ہے. چھٹا غائب ہے نہیں ہے نا. چھٹا کون سا ہے؟ چھٹا وہ جمع مؤنث غائب. اب ساتواں ہے ہاں یہ رہا جمع مذکر وہ یہ رہا ساتواں. آٹھواں ہے ہاں یہ رہا تسنیہ. نواں ہے نہیں یہ رہا تنصرونا. نواں تنصرونا جمع مذکر حاضر. 10واں ہے ہاں یہ رہا واحد مؤنث حاضر. 11واں ہے ہاں تسنیہ مؤنث حاضر. 12واں ہے نہیں یہ جمع مؤنث حاضر. باقی 13 14 یہ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھٹا اور 12واں جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر دونوں جمع مؤنث کے یہاں نہیں ہے کیونکہ یہ اعراب ہے اور ان میں اعراب ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ دو صیغے مبنی ہے. وہ دو صیغے
مبنی ہے اب مبنی اس کو ڈیٹیل میں کل لکھواؤں گا کہ یہ کیسے کیسے ہوا ہے، کیونکہ ایسے ہو سکتا ہے بہت کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ہو کیسے گیا ایسے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اس کا بھی، تاکہ جو لوگ نہیں آئے ہیں یا جن کا نیٹ ورک خراب ہے سما پہنچ میں رسوری ان کو سینڈ کیجیے گا. لیا آپ لوگوں نے؟ جی آگا لے لیا. ٹائم تمام ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد اللہم صلی علی اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد